مطلب کہ وہ 80% چانس ہے کہ وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے. تو یہ سارے پاکستان کے لیے لمحہ فکر ہے. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کے بینک، کمرشل بینک پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے قرضوں کی قسطیں دینی ہیں ڈالرز میں. پاکستان کے پاس ڈالرز کم ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو باہر سے آمدنی آنی تھی پاکستان کی ایکسپورٹس کے ذریعے، جو ہم جب چھوڑ کے گئے تھے ریکارڈ ایکسپورٹ تھی 32 ارب ڈالر پہ، اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں یعنی بیرون ملک پاکستانی جو اپنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان ڈالرز میں، وہ بھی ریکارڈ تھا 31 ارب ڈالر پہ. تو وہ دونوں ایکسپورٹس بھی نیچے آ رہی ہیں، بیرون ملک پاکستان کی ریمیٹنسز بھی نیچے آ رہی ہیں. تو آمدنی کم ہو رہی ہے، لیکن جو قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو قرضوں کی قسط دینے کے لیے اب ہمیں باہر سے قرضے چاہیے، کیونکہ ہماری آمدنی ہے نہیں. تو اگر ہماری آمدنی نہیں ہے اور ہم باہر سے جب مانگیں گے قرضے قسطیں واپس کرنے کے لیے، تو باہر کے بینک جب ان کو پتا چلے گا کہ 80% چانس ہے کہ پاکستان اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا، تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے. اور جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو پاکستان کا خطرہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ کل بھی میں نے بتایا، میں پھر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ ہم اب جب نہیں دے سکتے اپنے قرضوں کی قسطیں، تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے پاکستان کے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، اور لوگ فوری طور پہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان کا روپیہ اب گرے گا. تو جب پاکستان کا روپیہ گرے گا تو ابھی سے لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ڈالر خریدنا شروع ہو گئے تو جس نے فیکٹریاں بنانی ہیں، کارخانے بنانے ہیں، پاکستان میں لگانے ہیں، جس سے نوکریاں ملیں گی، دولت میں اضافہ ہوگا، تو وہ رک جائے گا. کہ وہ سمجھے گا کہ میں اپنے، اور خاص طور پہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں اپنے ڈالر پاکستان کے روپے میں کیوں بدلوں جبکہ روپے نہیں گرتے جانا ہے. تو کارخانے سے مجھے کتنا پیسہ مل جائے گا؟ اگر میں ڈالر ہی رکھوں تو وہ ڈالر ویسے اوپر جاتا جائے گا. تو لہٰذا وہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے. ملک کے اندر بھی لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے وہ پیسہ سرمایہ کاری پہ لگانے کے لیے. تو یہ کیوں ہمارے لیے لمحہ فکر ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدھر ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا. جب روپیہ گرے گا پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی. تو آگے ہی مہنگائی آج زیادہ ہے، تو جب روپیہ مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی، اور جب مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھ جائے گی. 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور اس کے اوپر 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی، جو بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے. تو ایک طرف معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زراعت میں کیا ہو رہا ہے. جو ہماری آبادی ہے، دیہات کی آبادی، اور تقریباً ہماری تقریباً آدھی آبادی بالکل زراعت کے اوپر گزارا کرتی ہے. تو میں یہ آج آپ کو ذرا زراعت کی، جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے، فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر، میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ 25% کم ہوگی. 25% کپاس ہماری کم ہوگی. مکئی 3% کم ہوگی. گنا 8% کم ہوگا. جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول 40% کم ہوں گے، یا اگلے سال چاول 40% کم ہوں گے. مرچیں 54% کم ہوں گی. اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر. اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے کم ہو رہی ہیں
کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر کی پچھلے 5 مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ 45% کم ہو گئی ہے، اور پھر جو ڈی اے پی ہے، ڈیپ ہے جو کہ کھاد ہے ایک، وہ 75% کم ہو گئی ہے، یوریا کھاد 8% کم ہو گئی ہے، پوٹاش کھاد 85% کم ہو گئی ہے، ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا 22% کم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے، یوریا، ڈیزل، کھادیں، ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہمارا اس وقت زراعت کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں، یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور یہ زراعت کا حال ہے۔ دوسرا انڈسٹری، ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی 27%، آج وہ گر کے آ گئی ہے 7 مہینے کے بعد 1% پہ۔ تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے، زراعت بھی نیچے آ رہا ہے، تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے، بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو قرضوں کی قسطیں کدھر سے واپس کرنی ہے؟ اب یہ سوچیں نا، ایک گھر ہے، گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، گھر وہ قرضے کیسے اتارے گا؟ آمدنی بڑھا کے اتارے گا۔ جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافائی آمدنی کے ذریعے وہ قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے۔ تو اگر گھر کی آمدنی کم ہو جائے وہ کیسے قرضے واپس کرے گا؟ اور جب وہ قرضے واپس نہیں کرے گا، دنیا قرضے نہیں دے گی، دنیا قرضے نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے، روپے پہ پریشر پڑے گا، روپیہ کمزور ہوگا۔ جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرا ہے، تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تیل، ڈیزل، بجلی، یہ سب جب روپیہ نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے، اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی۔ تو پہلے زراعت کا میں نے آپ کو بتایا، میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو کہ وہ نیچے آ گئی ہے، اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے، حکومت کی تو سب سے زیادہ زور لگنا چاہیے کہ جو معاشی بحران آ رہا ہے، یہ جو آگے تباہی آ رہی ہے، حکومت کو تو سارا وقت اس کے اوپر زور دینا چاہیے۔ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت سب سے پہلے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو کرپشن کے کیس ہے وہ ختم کیسے ہوں۔ یہ کبھی کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں جو نیب میں پڑے ہوئے تھے، 1100 ارب روپے کے، اور انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے جس سے ان میں ہر کسی کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں۔ اب تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے، اپنے آپ کو این آر او دے دیا ہے، ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، قوم کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ جی عمران ہر کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو چینل ہے جیو، اس کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ گھڑی ہے، وہ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں، برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، دبئی میں بھی کر رہا ہوں، اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو اب آزادی صحافت کے نام پہ یہ جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، ان کی یہ ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ مجھے انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ میں اب باہر کی عدالتوں کے اندر ان کو ایکسپوز کروں گا جو انہوں نے یہ فراڈ کے ساتھ میرے اوپر یہ جو الزامات لگائے ہیں۔ لیکن کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو اٹھا دی اتنی، اور کہاں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں ان کے، اور شہباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر 16 ارب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر وہ 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کے کیس وہ آرام سے اپنے اوپر ایف آئی اے کا اپنا آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم، نیب کا اپنا آدمی بٹھا کے 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے
جو ٹی کیس تھے, جو جعلی نام پہ انہوں نے پیسہ منگوایا تھا پاکستان, وہ اپنا آدمی بیٹھ کے اب وہ کیس ختم ہوگا. زرداری کے کیس وہ ختم ہوں گے. اومنی گروپ جس نے 9 ارب روپے کی پلی بارگن کی تھی, مطلب یہ کہ انہوں نے اومنی گروپ جو زرداری کے ساتھ ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کرپشن کیا ہے اور 9 ارب روپے ہم واپس کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو نئے قانون بنائے ہیں, اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 9 ارب روپیہ گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑے ان کو, کیونکہ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے, ساروں کو اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اور وہ جو ایونس فیلڈ ہے, جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لنڈن کے بڑے بڑے 4 محلات مریم کے نام پہ ہیں, تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے. اور وہ جو حسن شریف ہے, جو 10 ارب روپے کی پراپرٹی لنڈن میں 1 ہائیڈ پارک میں ہے, اس کے اوپر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا, اپنے کیس ختم کرنے کے لیے. اور دوسری چیز کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی, اور میڈیا ان کے ساتھ مل کے اس کو اٹھاتا ہے. ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے. 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں, اور اسی لیے یہ آئے تھے. ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے. 5% تھی پاکستان کی ڈیفالٹ کی رسک, یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر, یہ جو نو کانفیڈنس سے پہلے, تو پاکستان اپنے قرضوں پہ کتنا ڈیفالٹ کرتا ہے, وہ 5% تھی. آج 80% ہے ان کے آنے سے. 80%. اب جب چانس آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا اب دیوالیہ نکلنے لگا ہے. میں نے ایک سمیع ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا 6 مہینے پہلے. میں نے پیشن گوئی کی تھی. میں نے سمیع ابراہیم کے پروگرام میں پیشن گوئی کی تھی کہ ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی, یہ معیشت نیچے جائے گی, ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے, کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیہ نکالا ہوا پاکستان 2018 میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے. جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف, تب پھر دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں. تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جدھر ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے. اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے, ملک کی سلامتی ہے, وہ داؤ پہ لگے گی. کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے, ڈیفالٹ سے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں, اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں, ان لوگوں کو جن کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھیلا کے کہ جی اب ہماری مدد کریں, ہمیں نکالیں اس میں سے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کرنی ہے, اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا. اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا, اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے, اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے ایک اور خوف ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے, کیسز اپنے معاف کروا کے, معیشت سے سنبھالی نہیں جانی, انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے. اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں, اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز, یہ جو قاتلانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اپنے کیسز ختم کیے جائیں. اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں, آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں, صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے, جو ہمیں تحفظ دے, جو ہمیں بچائے. تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے, یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی, اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں, ہم کسی طرح اس کو بچا لیں. میں نے جب میں پرائم منسٹر بنا تھا, میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا, میں نے یہ ایک چیز کہی تھی
کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں. یہ اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا. ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا. 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی. آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے. قوم کے سامنے کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے یہ ان کے کیسز ختم ہوں، اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا، وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے، اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے، یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہماری مارچ ہے یہ صرف یہ ہے، قوم بتانا چاہتی ہے، قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے، قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی. قوم ان کے ساتھ متحد ہے. الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. 37 الیکشنز بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف. جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی، ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے باوجود یہ ہارے ہیں کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو، آپ کیسز، ڈسکوالیفیکیشن، دہشت گردی کا کیس، یہ جو مرضی کر لیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی. یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں، جس میں شہباز شریف، یہ جو ہے رانا ثناء اللہ، دونوں ماڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کروایا تھا. ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے. اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جرت نہ ہوتی آگے یہ کرنے کی. اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو 4 گواہ رمضان شوگر مل میں، یہ جو FIA کے کیس میں 16 ارب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رضوان گیا، اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کے آتے ساتھ ہی یہ سارے ان کا کیس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ سارے گواہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی مر گیا. تو ان کی ہسٹری ہے. انہوں نے یہ جو میرے اوپر واردات کی یہ ہسٹری ہے. اور یہ جو فیصل تھا یہ بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور میں انشاءاللہ یہ چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے، یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا میرے اوپر. اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ عمران خان راستے میں کھڑا ہے، NRO یہ نہیں دیتا، یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا، تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا. یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ جو وقت ہے پاکستان میں، انگریزی میں اس کو ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں. ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملک کا راستہ بدل سکتے ہیں. اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے، جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے،
کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے، ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے، وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. اور اللہ نے اس کو جہاد کہا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف. اس ظلم، ظالم اور ظلم خوف کے بت کے سامنے نہ جھکو، کھڑا ہو اس کے سامنے، اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے. کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے، کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وہ مقروض ہی رہتی ہے، وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے. وہ قوم، اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی. اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا. ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر، اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا. اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. تو اس لیے یہ جو مارچ ہے، حقیقی آزادی کی مارچ، یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے آزاد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو طاقتور ہے، جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے. میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتور ہیں. تو اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر وہ FIR نہیں درج کروا سکتا، تو اس عوام